بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ دوسرا پڑھتے ہیں آج۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہی زمانو ہی وہ زمانو ہو، یہ وہ زمانہ تھا جنہیں پہلی مہاپاری لڑائی ہلندڑ ہوئی، جہاں پہلی مہاپاری لڑائی چل رہی تھی۔ ان کرے دنیا جے ہر ایک مانو حیران پریشان ہو، اس لیے دنیا کا ہر ایک بندہ حیران اور پریشان تھا۔ سندھ جی حالت بھی کا چنگی کان ہوئی، سندھ کی حالات بھی کوئی اچھے نہیں تھے، جیتوڑیک جنگ جی تباہین کا بچا ہو، جس لیے جنگ کی تباہیوں سے بچا تھا، پر انگریزن جی غلامی جے کرے، لیکن انگریزوں کی غلامی کے لیے جیکے جذبے مانن جی دلن میں ابھری رہا ہوا، جو جذبے لوگوں کو دل میں ابھر رہے تھے، وہ جنگ ختم تھیण کھا پو یکدم ظاہر تھی پیا۔ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک دم ظاہر ہو گئے۔ ہن سلسلے میں جیکا تحریک سبنی کھا اگڑی ہوئی، اس سلسلے میں جو تحریک سب سے آگے تھی سا ہوئی خلافت تحریک، جو تھی خلافت تحریک، جن تے ایک تحریک جو تعلق خاص طرح مسلمانوں سے ہو، جس کا خاص تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا، تنہیں کرے تحریک شروع تھیندے ہی مولانا صاحب ٹھل شریف کے الوداع چئی ہن تحریک میں شامل تھی ویو۔ اس لیے تحریک شروع ہوتے ہی مولانا صاحب نے ٹھل کو الوداع کہا اور تحریک میں شامل ہوئے۔ انگریزن ہن تحریک کے دبائن لائے کہیں لالچی مولوین خلافت جے سلسلے مسلسل خلافت فتویٰ وٹھی ایک رسال صورت میں شائع کرایو۔ انہوں نے اس تحریک کو دبانے کے لیے کچھ لالچی مولویوں کے خلاف مسئلے خلافت فتوائیں دی ایک رسالہ کی صورت میں شائع کرایا۔ ان یہ رسالے کے جے چھاپن سبب سندھ جی تحریک کے نقصان پہنچنے جو سخت اندیشو ہو۔ اس رسالے کی چھاپنے کی سبب سندھ میں تحریک کو نقصان پہنچانے کا سخت اندیشہ تھا۔ مولانا وفائی اوا گال ایک قدم محسوس کئی سکھر ماں نکرندے اخبار الحق جے مالک شیخ عبدالعزیز ساں گڈجی ان رسالے خلاف کم شروع کیائیں۔ مولانا وفائی نے وہ بات ایک دم محسوس کی اور سکھر سے نکلے اخبار الحق کے مالک شیخ عبدالعزیز کے ساتھ مل کے اس رسالے کے خلاف کام شروع کیا۔ ساگے ہی وقت میں سندھ جے مرد مجاہد، اسی وقت سندھ کے مرد مجاہد مولانا سید تاج محمد امروتی جی نظرانیہ ہیٹھ انہی رسالے جی رد میں ایک رسالو تیار کیاؤں۔ مولانا سید تاج محمد امروتی کی نظرانی میں اسی کے نیچے ایک رسالے کے رد میں ایک رسالہ تیار کیا، جیکو مارچ 1920 میں لاڑکانہ جی خلافت کانفرنس کے موقع تے تقسیم کیو۔ جو مارچ 1920 میں لاڑکانہ کی خلافت کانفرنس کے موقع پہ تقسیم کیا۔ انہیں یہ کانفرنس میں مولانا ابو کلام آزاد، مولانا عبدالباری لکھوانی اور مولانا شوکت علی شریک تھیا۔ اس کانفرنس میں مولانا ابو کلام اور آزاد، مولانا عبدالباری لکھوانی اور مولانا شوکت علی شریک ہوئے۔ جلد ہی مولانا وفائی کے جماعت العلماء سندھ جو ناظم مقرر کیو ویو۔ جلد ہی مولانا وفائی کو جماعت العلماء سندھ کے ناظم مقرر کیے گئے، جن کرے پان ہمیشہ لائے کراچی میں رہائش اختیار کیاؤں، جس لیے آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی کراچی میں رہائش اختیار کی۔ مارچ 1920 کھاں الوحید اخبار جاری تھی۔ مارچ 1920 میں
الوحید اخبار جاری ہوئی۔ ان میں مولانا اسسٹنٹ ایڈیٹر تھی کم ॾेखारियो۔ اس میں مولانا نے اسسٹنٹ ایڈیٹر ہو کے کام دکھایا۔ ان سے گڈ 1923 میں رسالو، اس کے ساتھ 1923 میں رسالہ توحید بھی جاری کیا رسالہ توحید بھی جاری کیا، جن میں عالمی تاریخ ۽ مذہبی مضمون شائع تھیڻ لگا، جس میں عالمی تاریخی اور مضمون شائع ہونے لگے۔ شروعات میں یہ رسالو گھڻو وقت ہلی کی نہ سگھیو۔ شروعات میں یہ رسالہ زیادہ وقت نہیں چل سکا۔ 1930 میں وری توحید رسالو جاری کیا۔ 1930 میں دوبارہ توحید رسالہ جاری کیا، جو سندھ کے حالات حیاتی تائیں آب تاب سان ہلندو رہندو، جو آپ کے حیاتی تک آب تاب رہے گا۔ سال 1936 میں جڏहिं سندھ ممبئی کھان جدا تھی صوبے جی حیثیت اختیار کئی، تڏहिं الوحید جے سندھ آزاد نمبر شائع کرن میں مولانا صاحب دلچسپی ورتی۔ سال 1936 میں جب سندھ ممبئی سے جدا ہو کے صوبے کی حیثیت اختیار کی، تب الوحید کے سندھ آزاد نمبر شائع ہونے لگے اور مولانا صاحب نے خاص دلچسپی لی۔ سال 1939 میں مولانا عبداللہ سندھی جلال وطنی کھان واپسی آیو ऐं سندھ میں شاہ ولی اللہ دوہیہ جے تعلیم جا مرکز کھولیائیں۔ سال 1939 میں مولانا عبداللہ سندھی جلال وطنی سے واپس آئے اور سندھ میں شاہ ولی اللہ دوہیہ کے تعلیم کے مرکز کھولے۔ مولانا وفائی انہی مرکز جے کامیابی لائے سرگرم کارکن تھی کم کیا۔ مولانا صاحب نے اس مرکز کے لیے کامیابی کے لیے سرگرم ہو کے کارکن ہو کے کام کیا۔ مولانا وفائی نہ رگو دین جو عالم ہو، مولانا وفائی نہ صرف دین کے عالم تھے، پر کھینس تاریخ جاغرافی ۽ لغت تے پن دستر ہوئی۔ ان کو تاریخ گرافی اور لغت پہ دستخط تھی۔ الوحید اخبار ۽ محاور توحید رسالے جے ہر پرچے میں سندھی قومی خدمت ۽ عالمی خواہاں ادبی حیثیت جو بہترین مثال ہے۔ الوحید اخبار اور محاوری توحید رسالے کے ہر پرچے پر آپ کے قومی جذبے خدمت اور عالمی خواب ادیب حیثیت کے بہترین مثال ہے۔ انہی اخبار ۽ رسالے کے ذریعے مولانا صاحب سندھ کے دینی، اس رسالے کے ذریعے مولانا صاحب نے سندھ کے دینی، عالمی، سماجی، سیاسی فلاح ۽ بہبود بابت ہر ایک عالمی قدیم سے سندھ کے بچے کے واقف ۽ سجاگر کرنے لائے جیکا کوشش کئی۔ آپ کی خدمت میں عالمی اور خوابی ادبی حیثیت کے بہترین مثال ہے۔ اسی اخبار اور رسالے کے ذریعے مولانا صاحب نے سندھ کے دینی، عالمی، سماجی، سیاسی فتویٰ بہبود بابت ہر عالمی قدم کو سندھ کے بچے کو واقف اور سجاگر کرنے کے لیے کوشش کی۔ انہی کے ڈسی سندھ حب الوطنی ۽ عالمی بزرگ جو دھکو دل تے ڄمی ویو ہوس۔ اسی حب الوطنی کو عالمی بزرگی کو دیکھ کے دل پہ دھاکہ جم گیا۔ مولانا صاحب 30 کتاب پن لکھا۔ مولانا صاحب نے 30 کتابیں لکھی جن کو ایک خاص درجہ حاصل ہے۔
اسلام جو ہی خادم، اسلام کے اس خادم، عالم، ادیب و مجاہد، اسلام کے اس خادم، عالم اور ادیب مجاہد ماہ جماعت الآخر 1369 بمطابق اپریل 1950 میں رحلت کر کے اپنے حقیقی محبوب سے ملیو۔ جماعت الآخر 1369 بمطابق اپریل 1950 میں رحلت کر کے اپنے حقیقی محبوب سے ملے۔